ویلکم بیک ناظرین. بریک سے واپس آ چکے ہیں اور بریک سے واپس آنے کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہوں گی, تو بہت ہی پیاری ایک کیوٹ سی گیسٹ آ چکی ہیں, ان کا انٹروڈکشن کروا دیتی ہوں. بٹ فرسٹلی ایک بات بتا دوں کہ آپ نے جوائن کیسے کرنا ہے. 0213589027 پہ کال کریں, ہم سے باتیں کریں, ہمارے مہمان سے باتیں کریں اور پوچھیں اور بتائیں اپنے بارے میں کہ آپ کی اگر شادی ہو چکی ہے تو آپ کی شادی میں کتنی فضولیات کی جو رسمیں ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں ہوئی تھیں اور اس کی وجہ سے کتنی لڑائیاں ہوئی تھی, کیونکہ فضول رسمیں جب ہوتی ہیں تو لڑائیاں تو بنتی ہیں نا. تو انٹروڈکشن کرواتی ہوں اپنی گیسٹ کا. موٹیویشنل اسپیکر ہمارے ساتھ موجود ہیں مریم سلیم خان. السلام علیکم. وعلیکم. کیسی ہیں مریم؟ اللہ کا شکر, آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک. مریم, آج ہمارا ٹاپک جو ہے شادی کی فضول رسمیں, اس میں کیا کیا پرابلمس ہوتی ہیں اور لوگ کیوں کرتے ہیں؟ جسٹ انجوائمنٹ کے لیے یا چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی لڑائی بھی ہو شادی میں؟ اس کو بہت سارے پہلوز ہم دیکھ سکتے ہیں. ایک تو پہلے میں ایک آپ کو انسیڈنٹ بتاتی ہوں. آج کل فیس بک پہ بہت ساری اس طرح کی ویڈیوز بھی اپلوڈ ہو رہی ہیں, تو اس میں سے ایک ویڈیو جو میں نے دیکھی تھی اور آؤٹ آف نو ویئر مجھے کہیں سے اس کا لنک ملا. تو اس ویڈیو میں نے کیا دیکھا کہ جو ایک وہ ہو رہی ہے, ایک ریچول سا ہو رہا ہے کہ ایک تھال پڑا ہوا ہے, اس میں والدہ نے اپنے پاؤں رکھے ہوئے ہیں اور جو دولہا صاحب ہیں وہ اس میں پانی ڈال رہے ہیں, اور وہ پانی جب ڈال دیا وہ پورا بھر گیا تو اس کا پانی نکال کے جگ میں ڈال کے پھر گلاس میں ڈالا اور وہ پی لیا اس نے, دولہا نے, اور یہ 2 دفعہ کیا اس نے. تو وہ جو ہم کہتے ہیں کہ ماں کے پاؤں تلے جنت ہوتی ہے اور پاؤں دھو کے پینا چاہیے, وہ اس کو لٹرلی لے لیا اس نے اور وہ رسم بھی بنا دی. یہ تو کبھی سنا بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی کچھ ہوتا ہے. اب اسی میں ایسا ہوتا ہے کہ جب دولہے کی ماں ہوتی ہے یا بہنیں, وہ اگر آبجیکشن کر لیں تو کیا ہوگا پھر؟ آبجیکشن کرنا چاہیے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہر کس چیز کو رسم کیوں بنائی جا رہا ہے. مطلب آپ کے ٹھیک ہے, ایک ہوتا ہے کلچر, آپ کلچر کو فالو کرتے ہیں. ہمارے کلچر میں بہت اچھی اچھی رسومات بھی ہیں, کافی کچھ ہم نے. ایک تو مہندی کا جو ٹریڈیشن ہے, ہم نے وہ کہتے ہیں سنا ہے کہ وہ انڈینس سے لیا ہوا یا ہندو کلچر ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی آپ نے کلچر کا پارٹ ہو کے لے گئے. لیکن یہ کون سی رسم ہے جس میں آپ پاؤں دھو رہے ہیں اور پاؤں دھو کے اس کا پانی پی رہے ہیں؟ یہ سمجھ نہیں آتی. صحیح بات ہے. مہندی کی رسم تو ایسی ہے نا مریم کہ مہندی کی رسم نہ ہو, مہندی نہ ہو, ڈھولکی نہ ہو تو مزہ بھی نہیں آتا شادی میں. آپ انجوائمنٹ کے لیے آپ کر سکتے ہیں, لیکن وہی بات ہے جتنا زیادہ آپ اس میں پیسہ لگائیں گے اتنا زیادہ وہ بڑی چیز بنے گی. لیکن کیوں؟ بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم پیسہ کیوں کر رہے ہیں. بالکل دکھانے کے لیے کہ کسی کی شادی اگر ایسی ہوئی تھی محلے میں یا ریلیٹیوز میں تو ہماری بھی ویسی ہو, ہمارے گھر میں بھی ویسی ہو. کیا کہتی ہیں آپ؟ لیکن اس کے ساتھ اتنے مسئلے ہو سکتے ہیں صالحہ. میں آپ کو بتاؤں کہ ٹھیک ہے, آپ نے کر لیا, آپ نے پیسہ لگا لیا اور آپ نے کمپٹیشن میں آ کے ایک ایسا ہال بک کروا لیا جو آپ کے فرینڈ نے کروایا تھا, لیکن آپ نے اس سے بڑا والا کروایا, اس میں زیادہ ارینجمنٹ کروایا. لیکن اس کی کوئی اینڈ نہیں ہے, کتنا کریں گے؟ بیکاز دیر آر مینی پیپل, بہت سارے لوگ ہیں جو کہ بہت امیر ہیں اور ان کے پاس بہت پیسہ ہے, اور اگر وہ لگانے پہ ہیں تو بہت زیادہ لگا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کمپٹیشن میں آئیں گے تو آپ کا جو ایک ایسنس ہے شادی کا, جو ایک بہت ہی پیارا سا ایک رشتہ ہے اور اتنا بہت پیارا سا ایک کانٹریکٹ بیسڈ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, ایک ریلیشن شپ آپ جو بناتے ہیں, اس میں اتنا زیادہ مٹیریل ایسپیکٹ لانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کی کوئی اینڈ نہیں ہے. اٹس اے ریس دیٹ از اے نیور اینڈنگ ریس, آپ کا ختم ہی نہیں ہوگی. بالکل صحیح بات ہے, کیونکہ کہتے ہی ہیں نا کہ شادی اگر کوئی کمپٹیشن کرتا ہے کسی سے تو مطلب کس سے ہم کریں گے, کس سے کریں گے, کیا کریں گے. آپ نے بہت اچھے پھول لگا لیے تو اس کے بعد آپ بہت اچھا آپ نے اسٹیج لگا لیا, پھر آپ نے فلورنگ دیکھ لی, پھر ڈانسز آج کل ایسے پریپیئر ہو رہے ہیں کہ پراپر کوریوگرافرز ہائر کیے جا رہے ہیں مہندی کے ڈانسز کو پریپیئر کروانے کے لیے. تو آئی ہیو نو آئیڈیا, مطلب اٹس لائک انادر انڈسٹری دیٹ از کمنگ اپ ناؤ, سو جس کی کوئی اینڈنگ نہیں ہے اگین. تو جو ایک شادی کا ایک ایلیمنٹ ہوتا تھا جس کو ہم ایک لک فارورڈ کرتے تھے بچپن میں, نے بہت ساری اپنی جیسے ماموں کی شادی ہو گئی, کزنس کی شادی ہو گئی, تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ مہندی ہے تو آپ خود سے مہندی لگا رہے ہو اور پھر کزنس کے ساتھ مل بیٹھے, تو اٹس لائک آپ کا وہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک چانس ہوتا ہے کہ آپ کزن سارے مل بیٹھ کے عید پہ ملتے ہو, شادیوں میں ملتے ہو, پھر وہ بہت ہنسی مذاق ہونا, بہت ساری باتیں ہیں, تو وہ اچھا لگتا ہے, وہ فیملی گیدرنگ ٹائپ چیز ہوتی ہے. لیکن اس میں جتنا زیادہ مٹیریلسٹک ایسپیکٹ آ جائے گا تو وہ ختم ہو جائے گی, وہ خوشی ختم ہو جائے گی, وہ کمپٹیشن میں آ جائے گی. یہ بہت اچھی لگ رہی ہے, میں بری لگ رہی ہوں, تو پھر دیکھیں. بالکل مریم, آج کل ایسا ہی ہوتا ہے. جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے تب کی شادیاں کیسی ہوتی تھی؟ اوکے, میں آپ کو ایک بتاتی ہوں کہ بچپن میں ایسا ہوا تھا کہ ایک تو مجھے ٹھیک ہے, مجھے اپنے کپڑوں کا بہت کانشیس ہوتی ہوں میں. اچھا, شروع سے ایسا؟ ہاں, شروع سے ایسا, بالکل ٹھیک. کپڑوں کا کانشیس ہونا مطلب ٹھیک ہے, اور یہ تو خواتین پہ بنتا ہے. ہاں, مطلب بہت نہیں, بٹ یہ ہوتا ہے کہ میرا کلر کمبینیشن اچھا ہونا چاہیے اور میں تھوڑی سی اچھی لگوں, سب سے زیادہ اچھی نہیں, بٹ ٹھیک ہے, سب اچھے لگ رہے تو میں بھی ایوریج میں لگوں. ہاں, ایسے. تو اب یہ کمپٹیشن ہوتا ہے کہ آپ جائیں اور آپ نے ایک تھیم ڈریسز بنا لیے مہندی کے,
تو ایسا ہوتا تھا کہ ہم تھیم ڈریسز بنوا لیتے تھے اپنی کزنس وغیرہ, اور ہم لوگ جیسے مہندی وغیرہ خود جا کے جاتے نہیں تھے, خود گھر پہ لگاتے تھے, جس کو سب سے اچھا لگانے آتی تھی وہ سب کزنس کو لگاتا تھا. اور پھر آپ کی مہندی مایوں ہوئی, پھر مہندی ہوئی, اور اس کے بعد آپ کا شادی اور ولیمہ, یہ 4 فنکشنز جو مجھے ہمیشہ بچپن سے ہیں یاد ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو ایڈیشن ہو رہا ہے کہ آپ نے یہ بھی رت جگہ بھی ہے, پھر آپ نے یہ بھی ہے, پھر وہ بھی ہے. ایک دن گلگلے کا فنکشن ہے, اور اس کا تو میں نے نام بھی پہلے دفعہ سنا. ہاں, اور ایک دن ڈھولکی ہے, ایک دن مہندی کی رات ہے, اور مطلب ایک دن دلہے والے کے جانا ہے, ایک دن وہ لوگ ہمارے آئیں گے. مطلب شادی 20 days تک چل رہی ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جس کی شادی ہے اس کے ماں باپ کیا کیا سوچنا پڑتا ہے. پہلے تو وہ یہ سوچے کہ اچھا لڑکا مل جائے اپنی بیٹی کے لیے, اور تاکہ وہ اس کو خوش رکھے. وہ بہت ساری ایک ٹینشن الگ چل رہی ہوتی ہے. پھر یہ کہ مہمانوں کو بلانا, پھر آپ مہمان بھی آ گیا, مہمانوں کو بھی ایک تھیم دینا, پھر وہ تھیم اپنے آپ بھی اپلائی کرنا, پھر سب کے ڈریسز ویسے بنانا. مطلب اٹس اے ہیسل, اٹس اے فل ٹائم جاب. شادی نہیں کر رہے آپ جیسے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. صحیح, ساری ٹینشن چلتی رہتی ہے. اچھا, اس میں جو گھر والے ہوتے ہیں نا وہ بھی بہت پریشان ہو جاتے ہیں. اب دیکھیے نا, ایک شادی اگر 4 دن 5 دن کی نکلتی ہے, اور ایک شادیاں آج کل کی جو شادیاں ہو رہی ہیں وہ ہو رہی ہیں 20 days, مطلب 1 month تو آپ کا لگ ہی جاتا ہے. بالکل بالکل. مطلب کیا کر رہے ہیں, گھر والے بھی بزی ہیں, جو جتنے آنے جانے والے وہ بھی پریشان ہیں. بالکل, پڑھائی بھی ہے, سب چھوڑ چھاڑ کے سب مہینے کے لیے اس گھر میں آئے ہوئے ہیں, اس گھر میں پورے آئے نہ آئے, بٹ یہ ان کا ارینجمنٹ بھی کرنا ہے. اب آپ کسی رشتے دار کو بلائیں گے نہیں تو آپ سے ناراض ہو جائیں گے. رشتے دار کو اگر ان کے ڈریس آپ کے ڈریس سے تھوڑا کم ہو جائے گا وہ اس پہ بھی ناراض ہو جائیں گے. تو کھانے کا ارینجمنٹ پورے کیٹررز کا پہلے چلتا تھا کہ چلو ٹھیک ہے, راجپوت کیٹررز میں نے سنا تھا کہ بڑے اچھے چلتے ہیں, تو ان کا ہوتا تھا. بٹ ناؤ دیر آر مینی کیٹرنگ کمپنیز کمنگ اپ, سب کا اپنا بزنس بن چکا ہے. وہ کیٹرنگ کمپنی کا اپنا بزنس ہے, پھر دین بیوٹیشینز کا اپنا, کوریوگرافرز کا اپنا. سو ناؤ another industry is coming up جو کہ شادی کو ایک طرح سے انہوں نے پتہ نہیں بزنس بنایا ہوا ہے. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, پتہ ہے کہ غلطی ہماری ہے, ہم جتنے لوگ ہیں نا معاشرے میں, غلطی ان کی ہے. مطلب وہ اس طرح کی رسومات کر رہے ہیں, اس طرح کی چیزوں کو اپنا رہے ہیں. کسی کے گھر اگر وہ گئے شادی میں, اب دیکھ لیا کہ ان کی گھر کی شادی تو 1 month چلی ہے, اب مطلب وہ آگے کہ ہم تو 40 days کی شادی کریں گے, انہوں نے 30 days کی ہے. اب اس میں یہ بھی پتہ ہے کہ سب سے زیادہ جو وہ ہوتا ہے نا, مطلب مجھے لگتا ہے کہ ہارمفل یہ بچوں کے لیے, پڑھائی ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے. پڑھائی بھی ڈسٹرب ہوتی ہے. آپ دیکھیں, یہ شادی کا جو ایک کانسیپٹ بنتا جا رہا ہے نا ابھی, جو آپ بنا رہے ہو تو وہ یہیں پہ ختم نہیں ہوتا. آپ اس کے اگر امپیکٹ بینگ این ایجوکیشنسٹ, اگر میں اس کے امپیکٹ کی بات کروں تو دس امپیکٹ ول لاسٹ فرام 2 ages آئی بلیو. جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ امپیکٹ یہی لے کے جا رہے ہیں کہ بہت زیادہ پیسہ ہوگا تو شادی ہوگی. تو اس کا مطلب ہے پہلے اچھا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, پہلے پیسہ کمانے کی ضرورت ہے. تو کمپٹیشن ہے, شادی نہیں ہے, کمپٹیشن ہے. تو جس کو نہیں, مطلب بہت ساری چیزیں. ہم کال بھی لیتے ہیں ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ وسیم بات کر رہا ہوں لانڈی کراچی سے. وسیم بات کر رہا ہوں لانڈی کراچی سے. جی وسیم, کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ ماشاء اللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے. ماشاء اللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے اور ہمارے گھر والے بہت پسند کر رہے ہیں. جی 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 وسیم, ہمارا جو ٹاپک ہے وہ شادی بیاہ کی جو فضول رسومات ہیں اس پہ ہم باتیں کر رہے ہیں. جی آپ بولے پلیز. وسیم آپ کی آواز ہمیں کلیئر نہیں آ رہی ہے, تو کائنڈلی آپ اگین کال کر لیں. وی آر ناٹ گیٹنگ. وسیم صاحب, آپ کی آواز ہمیں کلیئر نہیں آ رہی تھی, تو اگر آپ کر سکتے ہیں کال تو اگین کال کر لیں اور پھر ہم سے اپنی باتیں شیئر کریں. ایکچولی شادی کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے کہ ہماری فیملی بھی دیکھ رہی ہے, شاید ان کے گھر میں بھی شادی کا پروگرام چل رہا ہو. بہت ساری شادیاں ہاں جی پلان ہے, تو بالکل. تو ہاں, میں یہ بات کر رہی تھی کہ امپیکٹ کی بات کر رہی تھی کہ آئی بلیو چھوٹے بچوں کے اوپر یہی امپیکٹ ہے, بچوں کے اوپر, مطلب ایوری ایج گروپ. تو آپ یہ دیکھیں کہ
ان کو صرف یہی لگے گا کہ شادی از سم تھنگ جس کے لیے آپ کو بہت پریپیئر کرنا پڑتا ہے. تو بچپن سے اب تک آپ کو بہت پیسہ اکٹھا کرنا پڑے گا, تو جس کے بعد آپ جا کے ایک ویل آف شادی کو ارینج کر سکیں. تو اٹ ہیز بیکم اے بزنس. اٹس لائک کنزیومرسٹ اپروچ ہو گئی ہے ہر انسان کی اب. تو وہ ایلیمنٹ ہی ختم ہو گیا, وہ جو کلچرل آپ کے ایک ہوتی ہے رچنس ہوتی ہے وہ ختم ہو گئی ہے. صحیح. اور جس طرح مریم آپ نے ایک بات کہی تھی بہت ہی اچھی لگی مجھے کہ بچپن میں جب ہم جایا کرتے تھے شادیوں میں, ایک کزن کو بہت ہی اچھی سی مہندی آتی تھی. کال لے لیتے ہیں ہم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی ٹھیک ہوں. آپ کون صاحب؟ جی سید حبیب عرض کر رہا ہوں ڈیفینس اسپیس فورس سے. شیخ عظیم ڈیفینس اسپیس فورس سے عرض کر رہا ہوں. آج پہلی بار آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں. ویسے ماشاء اللہ پروگرام تو آپ لوگوں کا بہت اچھا ہے, تھینک یو. لیکن بات یہ ہے کہ جو شادی کے بارے میں ہم لوگوں نے رسومات بنائے ہوئے ہیں جیسے کہ یہ ڈھولکی وغیرہ اور یہ مہندی کا, یہ تو شریعت میں کوئی وہ نہیں ہے, اور ہم لوگوں نے فضول ویسے کیا ہوا ہے. ٹائم بھی ضائع کرنا ہوتا ہے دونوں سائڈوں سے. تو جس طرح کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ اگر آپ جیسے ولیمے سے پہلے اگر آپ دلہن کو لے کر آئے اور اس کا نکاح کریں اور اگلے دن آپ ولیمہ دے دیں تو ایک تو آپ لوگوں کا وہ جو ہے ثواب بھی ہوئے گا اور خیرات میں بھی جو کھانا آپ لوگ دیں گے وہ تو آپ کی شادی کے مہمانوں کی ولیمہ ہے, لیکن اس میں اللہ تعالیٰ اتنا برکت ڈالے گا کہ وہ خیرات میں جو ہے نا شمار ہوئے گا اور اس کا ثواب بھی ملے گا. اور سنت طریقہ بھی یہی ہے. تو یہ تو ہم لوگوں نے یہ رسومات جو ہم کر رہے ہیں فضول اور یہ ہم لوگوں نے بنایا ہے, ورنہ ایسے حدیث اور کتب وغیرہ سے کسی ایسے نہیں ہے. کیونکہ حضرت فاطمہ طاہرہ جو تھی وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی تھی. جی جی. اور اس جیسے کہ وہ, لیکن یہ ہم نے فضول یہ رسومات بنائے ہیں. تو اس سلسلے میں ماشاء اللہ آپ کا پروگرام تو بہت زبردست چل رہے ہیں, لیکن میری بہن سے میری یہی گزارش ہے تو ان کے بارے میں بھی لوگوں کو تھوڑا سا ترغیب دے. جی ٹھیک ہے سر, تھینک یو فار کالنگ. اور ہم اسی پہ بات کر رہے ہیں. تو وہی والی بات آ گئی نا کہ مطلب اتنی زیادہ لمبی شادیاں چل رہی ہوتی ہیں اور پھر بارات ہے, اس کی 3-4 دنوں کے بعد ولیمہ ہے, ولیمے کے بعد بھی اگین سے مطلب آفس والوں کو الگ سے ریسپشن دینا ہے, کچھ کزنس ہیں جو فرینڈ ٹائپ ہوتے ہیں تو ان کو بھی الگ سے دینا ہے. مطلب شادیاں چل رہی ہوتی ہیں. اب اتنی مشکل سے تو ایک شادی ہو رہی ہوتی ہے, اس کے بعد کی کہانیاں یہ اگر انسان سمجھ لے کہ کتنی مشکل سے آپ کو ایک اچھا رشتہ ملتا ہے, ایک اچھا رشتہ ملتا ہے. ایگزیکٹلی آج کل تو رشتے ہی نہیں ملتے ہیں, سب سے بڑی بات یہ ہے. اور مطلب رشتہ ملنا ان سینس کہ اب جو آپ کی بیٹی آپ کے بیٹے سے کمپیٹیبل کرے, جو ان کو کمپلیمنٹ کرے, ان کی زندگی آگے اچھی بنے. صرف شو آف نہیں کرنا ہوتا. یہ آپ کے جو لوگ آس پاس جن کو آپ پلیز کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں پیپل پلیزر نہیں بننا چاہیے, کہ جتنا زیادہ آپ لوگوں کو خوش کریں گے لوگ تو کبھی خوش نہیں ہوں گے. لوگ کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے. ان کا خوشی کا کوئی ٹارگیٹ یا اسٹینڈرڈ نہیں ہے. بالکل آپ اتنا کریں گے تو وہ خوش ہو جائیں گے. کوئی لمیٹیشن نہیں ہے ان کی کہ مطلب وہ خوش ہوں گے. آپ نے کچھ کر دیا تو ایکسپیکٹیشن ان کی اور بڑھ جائیں گی. بالکل بالکل یہ تھوڑا سا اور تھوڑا سا اور ہونا چاہیے, تھوڑا اور کرنا چاہیے. تو کتنا ایڈیشن کریں گے, یہ بات ہے. اور شادی کی رسمیں مطلب کرتے ہیں تو اچھا جو گھر کی بڑی بوڑھی ہوتی ہے نا, جیسے نانیاں دادیاں ٹائپ, ان کو بھی بڑا شوق ہوتا ہے کہ ہمارے زمانے میں تو ہماری شادی میں تو اتنے سارے پتے دولہے کے جو گالوں پہ لگائے جاتے ہیں, گرم کر کے پتے لگائے جاتے ہیں نا, تاکہ وہ بھی بیوی کا غلام بن کر رہے ہیں. اچھا ان کی یہ ایک مینٹیلٹی ہوتی تھی. چلو ہر ان کا تھا کہ شوہر سینٹرک ہوتا تھا, چلو شوہر کو اپنا کیسے بنانا, اس طرح کی کچھ رسومات ہوتی تھی یا اس طرح کی کچھ آئیڈیاز ہوتے تھے. اور پھر نا سب پیسہ ہے, اب ہر چیز پیسہ ہے. اور داماد کے پھر وہ کان کھینچا کرتی تھی تاکہ وہ جھک کر رہے ساس اماں کے سامنے. اب تو اگر کھینچ بھی دو نا تو اس کے بعد اس ٹائم تو پہلے آبجیکشن کرے گا وہ لڑکا, کہے گا کہ, اور پھر بعد میں کہے گا یار تمہاری اماں نے اتنے زور سے کھینچا تھا درد ہو رہا ہے میرے. تو مطلب بھگتنا تو پھر بیوی کو پڑے گا, بھگتنا پڑے گا. یہ نہیں سمجھتی خواتین کہ وہ پھر ان کی بیٹی کو سننا پڑے گا بعد میں. مطلب فضول کی رسموں میں لگی رہتی, پتہ ہے انسلٹ فیل بھی کرتے ہیں بعض لوگ. کافی رسمیں ایسی ہوتی کہ جس میں مطلب آپ کو نہیں پتا کہ آپ صرف رسم پوری کرنے کے لیے آپ کتنے لوگوں کو ہرٹ کر رہے ہیں. بالکل بھی ہو سکتے ہیں لوگ, تو یہ چیز بھی ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں کہ مطلب اگر آپ بیٹی کا گھر جو آپ بنا رہے ہیں, آپ اس میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ رسومات اگر ابھی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے بیٹی کو بھی وہی اپنے بچوں کے لیے فالو کرنی پڑے گی. تو یہ تو خاندانی ایک چل رہا ہوتا ہے, کلچر بن جاتا ہے ہمارا. پھر وہی بات ہے, اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. تو وہی ہے کہ امبیرسنگ بھی ہو جاتا ہے, ماں باپ کے لیے بھی کبھی کبھی امبیرسنگ ہو جاتا ہے, کبھی جو رشتے دار آئے ہوئے تھے ان کے لیے امبیرسنگ ہو جاتا ہے, آپ کے فرینڈس کے لیے بھی امبیرسنگ ہو سکتا ہے. تو بہت ساری چیزیں جس میں آپ کو دیکھنا چاہیے کہ یہ چیز اگر آپ پھر ہماری معاشرے میں ایک چیز ہے کہ ایک بندے نے اسٹارٹ کیا تو ہر بندہ فالو کرے گا. تو اگر کچھ ایسے لوگ زیادہ ہو جائیں کہ جو ٹرینڈ سیٹرز ہیں, مطلب اگر میں کبھی کروں گی تو یہی ہوگا کہ
جو آپ کو اسلام نے کہا ہے, جو آپ کے دین میں, اور جو جتنا زیادہ آپ سمپل طریقے سے کریں گے, آئی بلیو دیٹ از دا موسٹ بیوٹیفل تھنگ. آپ کو سمپلسٹی ہونی چاہیے ہر چیز میں. تو آپ جتنا سمپل طریقے سے کریں گے, آپ کی ایک سیریمنی تو ہو گئی, اس کے بعد کی زندگی بھی آپ کی آسان ہو جائے گی. بالکل, کیونکہ ہوتا یہ نا کہ ہم شادی کے چکروں میں لگ جاتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ہونا چاہیے, وہ بھی ہونا چاہیے. اور جو اچھی سی چیز ہوتی ہے بیسک, مطلب آپ نے اپنی بیٹی کو ایجوکیٹ کرنا ہے, بتانا ہے کہ اس کی نئی زندگی شروع ہو رہی ہے اور نئے گھر جا رہی ہے. تو وہاں ایسا نہیں کہ جیسے اپنے گھروں میں سب کچھ کر لیا اپنے مطلب بھائی بہن سے, ماں باپ کے ساتھ, تو سیم ٹو سیم ویسے ہی نہیں رکھنا. کیونکہ کہتے ہیں کہ جو ساس اماں ہوتی ہے وہ بھی ماں ہوتی, بٹ وہ ہوتی ساس اماں. تو اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے. اور پھر تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے نا, سب سے بڑی بات یہ. تو وہ لوگ پتہ ہے کیا کر رہے تھے, شادی بھی ہمیں اتنے زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں, شاپنگ کرنا اور تھیم کو لے کر چلنا, بتانا کہ وہ ان ساری چیزوں سے بالکل بھی ہٹ جاتے ہیں. اور جب لڑکیاں جاتی ہیں اپنے نئے گھر تو پھر اتنی ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو. وہ جو ایک روزی پکچر آپ دکھاتے ہیں لڑکیوں کو بھی اور پھر ان کے رشتہ داروں کو بھی کہ بھائی شادی بہت اچھی چیز ہے اور آگے کوئی مسائل نہیں ہوں گے, کیونکہ یہ اٹس لائک اے پریکٹیکل اسٹیپ. آپ پریکٹیکلی اپنی لائف اسٹارٹ کریں, لڑکی اپنی پریکٹیکلی اپنی گھریلو لائف اسٹارٹ کر رہی ہوتی ہے. تو ٹھیک ہے, اس کا اچھا اسٹارٹ ہونا چاہیے, لیکن اتنا لیوش اسٹارٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آگے اگر کوئی پرابلمس بھی آتے ہیں تو تاکہ اس کو یہ انڈرسٹینڈنگ ہو کہ اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں لائف میں, تو فائنینشیل اپس اینڈ ڈاؤنز بھی آ سکتے ہیں. تو ہمیشہ سے اتنی زیادہ لیوش چیزیں نہیں ہوں گی. تو یہ پوائنٹ آف ویو بھی ہونا چاہیے. اس میں سب سے بڑا رول کون پلے کرتا ہے؟ وی آر ڈسکسنگ اٹ, بٹ لوگ سوچتے نہیں سوچتے ہیں. بٹ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کے تھرو لوگوں میں اویئرنیس آئے, سمجھیں, مطلب سمجھنے کی کوشش کریں. جس طرح ابھی عظیم شیخ صاحب نے کال کی, وہ بھی ہماری بات سے اگری کر رہے تھے بہت زیادہ کہ مطلب واقعی ایسا ہوتا ہے. اور سارے لوگ ڈسٹرب رہتے ہیں اس وجہ سے. مطلب ایک تو دیکھیں پورے من جس کے گھر میں شادی چل رہی ہے, ریلیٹیوز کو جانا ہے, نہیں جانا ہے, طبیعت خراب ہے, کچھ بھی, اگر ایک رسم میں چلے گی دوسرے رسم میں بھی جانا ہے, ورنہ پھر باتیں بنتی ہیں. بالکل, یہ بات بھی ہے. اب ایگزیکٹلی, تو اٹس ناٹ یہ صرف جس کی شادی ہو رہی ہے اس کی فیملی ہے, جس سے شادی ہو رہی ہے اس کی فیملی نہیں ہے, بلکہ بہت سارے لوگ جو امیڈیٹ گیسٹس ہوتے ہیں, آپ کے امیڈیٹ ریلیٹیوز ہوتے ہیں, ان کو بھی پرابلمز ہوتی ہے کہ اگر ہم ابھی شادی میں جائیں گے, ایگزیکٹلی, تو وہ اگر ہم اس شادی میں نہیں گئے تو ہمیں ولیمے میں جانا پڑے گا, ولیمے میں نہیں گئے تو ہمیں مہندی میں تو ایٹ لیسٹ ضرور جانا ہے. انٹری تو مسٹ ہے, اور انٹری مسٹ ہے. تو پھر اب ایک اور چیز ہے, آپ کو پیسے بھی اتنے دینے, جو آپ شادی کا گفٹ دیتے ہیں اس کو کیا سلامی کہتے ہیں, بالکل سلامی. تو سلامی بھی آپ کو اتنی ہی کمپٹیشن میں دینی ہے. مطلب کہ آپ کو انہوں نے 30 days اگر انوائٹ کیا تو مطلب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے آپ کو پے کرنا ہے وہاں, کہ ہمیں پوری فیملی کے ساتھ جانا ہے, اچھا بھی نہیں لگتا نا. بالکل, میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ جنہوں نے ڈائریز بنائی ہوئی ہیں اور وہ ڈائریز میں نام لکھے ہوئے, ان کے آگے اماؤنٹ لکھی ہوئی کہ ان صاحب نے اتنے اماؤنٹ دیے تھے, تو نیکسٹ ٹائم ان کو تھوڑا سا 500 زیادہ کر کے دیں گے. مطلب واقعی میں یہ پورا ایک انڈسٹری بن چکی ہے, ایک بزنس بن چکا ہے کہ جو شادی کر رہے ہیں وہ بھی اپنی مطلب ڈائری اور پین ساتھ رکھتے ہیں کہ ہمیں کتنا ملا ہے, ہم کتنا دیں گے لوگوں کو. بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ فوٹوگرافی, اب باقی سب چیزیں, اب ایک اور ایلیمنٹ آیا ہے شادی میں کہ فوٹوگرافی تو مسٹ ہے, اور فوٹوگرافی کروانی ہے تو بہت ایک کلاس کے کوئی فوٹوگرافر ہوگا, اس سے کروائیں گے. سو دین ڈانسز کی الگ ویڈیوگرافی ہو رہی ہے, فوٹوگرافی کے الگ الگ پوزز ہو رہے ہیں. مطلب ایوری تھنگ از اے بزنس. کوئی ایک چھوٹا ایلیمنٹ نہیں ہے جو سادہ رہ جائے, کہ نہیں, ہر چیز میں سادہ کیا رہ جاتا ہے. میرا خیال ہے سادہ جو ہے نا, میں سوچے کیا رہ گیا, مجھے تو کچھ نہیں لگتا. نکاح کا فارم ہے, دیٹس آل. نکاح کا فارم ہے, وہ کے علاوہ کچھ سادہ نہیں ہے. اس میں بھی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہوں گے لوگ کہ کچھ ہونا چاہیے اسپیشل اس میں بھی. یو ہیو نو آئیڈیا. مطلب ایسے ہو سکتا ہے ان فیوچر ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. نکاح کا بھی کیا ہے, مطلب اگر نکاح روم میں ہوتے ہیں تو وہاں بھی اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں ساتھ میں, پھر ان کے لیے الگ سی ساری چیزیں منگائی جاتی ہیں مٹھائی کے طور پر, وہ دیا جاتا ہے. اس کے بعد مووی میکر والے, مووی والے کھڑے ہیں, فوٹوگرافر کھڑے ہیں, مطلب یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ مطلب اچھے سے موبائل فونز بھی ہونے چاہیے, کزنس لے کر مطلب بنائیں گی, وہ پکچرز بنائیں گی, اپلوڈ کریں گی. ساری چیزوں کو مطلب ایک شادی جیسے مقدس رشتے کو لوگوں نے بزنس بنا لیا ہے. بالکل بزنس بنا لیا. وہی بات ہے کہ اب لوگ ڈرتے ہیں شادی پلان کرتے ہوئے, کیونکہ زیادہ پیسہ اکٹھا ہو جائے تو جا کے شادی کریں گے. مطلب اگر کہا جائے کہ ایک پہلے ہوتا تھا کہ ایک زمانے میں کہ آپ کو صرف 1 لاکھ یا 2 لاکھ میں بھی آپ کی اچھی خاصی شادی ہو جاتی تھی. اب تو آپ جتنا زیادہ لگائیں گے پیسہ, آپ کا مریم اگر بہت زیادہ نہیں, ہم 15 سال پرانے زمانے کی بھی بات کر رہے ہیں تو بہت ہی اچھا سا سب کچھ ہوا کرتا تھا, اچھا ہوتا تھا اور سادگی ہوا کرتی تھی لوگوں میں. بالکل. لیکن وہی بات ہے کہ ایک یہ دوڑ ہے, اس میں نہیں جانا چاہیے. مطلب آپ کو ایک تو کلچر کو اپنا رکھیں سامنے, اور پھر اپنی فیملی کو اپنے سامنے رکھیں. آپ کے جو فیملی کے ٹریڈیشنز ہیں ٹھیک ہے, اس کو فالو کریں اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں, بٹ اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو اپنی شادی کو
इतना लिंगर ऑन नहीं करना चाहिए, लेट नहीं करना चाहिए कि एक चीज प्लान की हुई है, सब कुछ है, सिर्फ पैसा बहुत ज्यादा चाहिए, उसकी वजह से आपने शादी रोकी हुई, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोगों की शादियां रुकी हुई हैं इस वजह से, और जरूरी नहीं कि खवातीन जो लड़कियां हैं, मतलब लड़कियों की नहीं, लड़कों की भी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। तो उसमें लड़कों में तो बिल्कुल, बल्कि गैस उसको स्टेबल होना चाहिए, उसके पास ये वाली गाड़ी होनी चाहिए, मतलब उसका अपना घर तो होना चाहिए एटलीस्ट। लोग कहते हैं ना कि लड़के का घर है या नहीं है, मतलब आप ये नहीं देख रहे कि लड़का एजुकेटेड है, लड़का अच्छा है, समझदार है, शरीफ है, ये सारी चीजें, ये क्वालिटीज मांगा करते थे पेरेंट्स आज से 15 साल पहले। हाँ, अजीब बात है कि अब होना चाहिए क्योंकि ज्यादा एजुकेटेड लोग अब आ रहे हैं उसमें सोसाइटी में, लेकिन आई डोंट नो, ये बिल्कुल बैकवर्ड होता जा रहा है। ये पहले के जमाने की अगर बात ली जाए तो वो लोग कहते थे कि भाई लड़का शरीफ है, और लड़के से भी पहले लड़के के माँ बाप को दिखा जाता था। बिल्कुल बिल्कुल, वो एक मैंने स्टेटमेंट सुनी थी बचपन में अपनी खाला से कि अगर लड़की को देखना है तो लड़की की माँ को देखो, लड़की की माँ, लड़की इज लाइक अ रिफ्लेक्शन ऑफ हर मदर। अब आई डोंट नो उस चीज पे बिलीव किया जाता है कि नहीं, लेकिन अब तो लड़की की माँ का पता ही नहीं होता ना, मतलब लड़की से डायरेक्ट बात हो जाती है शादी की। यस, और मतलब लड़कियां कन्विंस कर रही होती हैं घर वालों को। अब ठीक है, वो भी आप कर ले, अगेन वही बात है कि मैंने बहुत अच्छी अच्छी एग्जांपल इस तरह भी देखी हैं कि अगर एक लड़का लड़की अपने लिए कुछ डिसीजन लेते हैं शादी का, तो वो अगर वो एजुकेटेड है तो वो ये सोच के लेते हैं कि यार हम एजुकेटेड हैं तो हमें इतना एक्सपेंसिव नहीं करना चाहिए, वी वांट टू बी टुगेदर, हमें अपने एक साथ रहना है तो हमें शादी कर लेनी चाहिए जो आपका एक लीगल तरीका है, और फिर आप अपनी जिंदगी गुजारें। इसमें आप जितने लोगों को इन्वॉल्व करेंगे उतने लोग बातें करेंगे, वो जो कहते हैं जितने मुंह उतनी बातें, तो वही बात है, आप जितने लोगों को इन्वॉल्व करेंगे वहाँ पे बात करेंगे। सही, पहले के जमाने की शादियों में अभी के जमाने की शादियों में क्या डिफरेंस है, इस पे हम बातें करेंगे। अभी हो चुका है ब्रेक का वक्त, तो नाज़रीन हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद।